نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ارد گرد خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور پاکستان پر جس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیش آنے والی ہے اور جو بادل منڈلا رہے ہیں اس سے بے خبر پاکستان کی پوری انتظامیہ صرف ایک کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو آئندہ الیکشنوں میں دور کر سکیں۔ گزشتہ دنوں جو انہوں نے ورچوئل جلسہ کیا تھا اس کی کامیابی سے گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب اس کے لیے انٹرنیٹ سلو کیا گیا تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اسٹڈی کے مطابق ان 3-4 گھنٹوں میں پاکستان کی معیشت کو 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا، اور یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ پورے 24 گھنٹوں میں ہم جتنا بھی کماتے ہیں جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا 57% ہے۔ یعنی اگر ہم 1 روپیہ کماتے تھے تو 57 پیسے جو تھے، یا 100 روپیہ کماتے تھے تو 57 روپے ہم نہ کما سکے۔ لیکن دوسری جانب صورتحال جو ہے کافی عرصے سے، جس کے بارے میں بہت پہلے سے وارن کرتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسی جنگ کے اندر زبردستی داخل کیا جا رہا ہے کہ جس جنگ سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں بہت شدید طور پر متاثر ہوں گی۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اور میرے سامنے امریکہ کی اخبارات جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ان کا سب سے اہم ترین میگزین جو ہے وہ فورن پالیسی میگزین ہے، کہ جو ایکچولی امریکہ کی ریاست کی فورن پالیسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے آئندہ سال کے اندر، 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر کیا کرنا ہے۔ تقریباً 2011 میں ہیلری کلنٹن نے اسی میگزین کے اندر اپنا مشہور آرٹیکل لکھا تھا where we are going to spend another 10 years، اور اس نے کہا تھا ہم افغانستان سے نکل جائیں گے اور ہم اس کنٹینمنٹ آف چائنا کی باتیں کریں گے، اور اس نے کہا تھا کہ people who believe that the strength of America lies inside America are fools، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں۔ The strength of America lies outside America۔ تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، پھر افغانستان سے نکلے، پھر انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا شروع کیا، اور اس دوران پاکستان کا رول جو ہے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا۔ اس وقت پاکستان کا رول دوبارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ پیش آیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے جو میجر پارٹنر تھے وہ 4 بنیادی ملک تھے: جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور بھارت کو زمینی طور پر چین کے ساتھ لڑنا تھا، لیکن بھارت کے پہلے ہی حملے میں جس وقت انہوں نے لداخ کے علاقے کے اندر اپنی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح کا چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 کلومیٹر کا علاقہ چین نے ان سے لے لیا، اور جب ان کے روس کے اندر مذاکرات ہوئے تو انہوں نے اس علاقے کا تذکرہ تک نہیں ہونے دیا، اور بھارت خاموشی کے ساتھ کان لپیٹ کر واپس آ گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 2019 میں امریکہ کا پاکستان میں سفیر کیمرن منٹر جو تھا یہ یہاں آیا تھا۔ کیمرن منٹر یہاں کو تقریباً 2 سال سفیر رہا ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، اور ان کی ایک میجر تھنک ٹینک کا سربراہ ہے ایسٹ ویسٹ جو ہے، جو کہ پاکستان، بھارت اور باقی جگہوں پہ ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، مشورے دیتی ہے، اور ان مشوروں پر فورن آفس میں باقاعدہ پالیسی بنتی ہے، پھر آگے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کے یہاں کہا تھا، اس نے کراچی میں تقریر بھی کی تھی، اور وہ تقریر جو ہے وہ کونسل کے اندر، فورن کونسل آف کراچی جو ہے اس کے اندر تقریر بھی کی تھی، عمران خان سے بھی ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ واگا سے سڈنی کی طرف چلی گئی ہے، واگا سے اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ ہمارے لیے اب بے معنی سا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران وہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر افغانستان میں اپنا اثر رسوخ برقرار رکھیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ اوباما کی وہ ساری کی ساری پالیسیز جو وہاں سے نکلنے والی تھی، اس ساروں کو آگے جو بائیڈن نے بالکل جسے کہتے ہیں تہبالہ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن افغانستان کے مجاہدین کی ریزیلینس اور ان کی قوت اور ان کی طاقت نے ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا، اور امریکہ جو بھی آپ کہہ لیں، امریکہ وہاں سے بادل ناخواستہ نکلا ہے۔
لیکن امریکہ بادل نخواستہ نکلنے کے باوجود بھی امریکہ کو اس بات کا بہت بڑا اعتماد تھا، امریکہ کو اس بات پر بہت بڑا بھروسہ تھا کہ جو ہم 3.5 پونے 4 لاکھ افغانستان سے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے آئے ہیں، جن کو ہم نے دنیا کی بہترین ٹریننگ دی ہے، شاندار قسم کا اسلحہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جیسے کہتے ہیں بیسٹ انٹیلیجنس سسٹم سیٹلائٹ کے ذریعے سے گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ ایٹ لیسٹ اب بہت کافی ہیں افغانستان کے ساتھ مجاہدین کے لیے لڑنے کے لیے، اور اس سے پھر ان کے ساتھ ایسا کلا کما کریں گے کہ پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ یہی طریقہ اس نے بہت پہلے بھی مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے، ایسی فوجیں کریٹ کی ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنا اس کے اندر پورے لیٹن امریکہ کے ممالک میں، ویتنام کے اندر جو پال پوٹ رجیم تھی اسی طرح کی۔ لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو افغانستان کے اندر آپ اس طرح کی فوج بنا رہے ہیں، مبارک زئی ہے، کاکڑ ہے، اس کے بعد خلجی ہے، ترک ہے، دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، یہ اپنے ٹرائبل اینٹیٹی کے حساب سے بھی اور اسلام کے حساب سے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صرف 3 دن کے بعد جو بائیڈن نے جب تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ the best possible equipment they have, the best possible training one can receive they had, and the best possible intelligence support, but I don't know why they are not fighting. تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے پاکستان جو تھا وہ اس کی اہمیت بڑھنے لگی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران پھر وہ سارے کا سارا جو پاکستان کو کے اندر ایک رجیم چینج کے ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور پاکستان کے اندر یہ سمجھا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو دوبارہ ایک بیس بنایا جائے اس مملکت امارات اسلامی افغانستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کہ جو اگر کبھی اسٹیبلش ہو گئی تو اس کے دو سخت ترین نتائج نکلیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مادی طور پر سمجھتے ہیں، جو ملا عمر کے زمانے میں بھی سمجھتے تھے، کہ اگر ایک اسلامی ریاست جو سنی اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو گئی تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ 70% کے قریب لوگ، بلکہ 75% لوگ مسلمان سنی ہیں، تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اسی لیے ملا عمر کی اس پرامن 5 سال کے دور کو انہوں نے ہمیشہ تباہ کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ چائنا کسی نہ کسی دن انفلوئنس کر لے گا، کیونکہ پاکستان کے تو ہم گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان اتنا سے اتنا چائنا کے ساتھ تعلقات رکھو، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر، اس معاملے کے اندر اصل مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہوا کہ عمران حکومت جو تھی وہ کسی طور پر بھی اس سٹیپ کی طرف آنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے کے اندر ہی اس وقت جب طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، تو امریکنز جو تھے ان کی پہلی کنسرن یہ تھی کہ وہاں سے جو 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے نکالا جائے۔ اینڈریو بلنکن کو باقاعدہ کانگریس میں طلب کیا گیا تھا، اس کو کہا تھا کہ لوگ وہاں مر رہے ہیں، طالبان وہاں آ رہے ہیں، فوراً 20,000 ویزا جاری کرو۔ اور وہ جس طرح وہ کابل ایئرپورٹ سے بھاگتے ہوئے نکلے تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو اس وقت پاکستان میں آ گئے تھے اور آج بھی وہاں ہیں۔ تو آج میرے سامنے جس وقت میگزینز پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ فورن پالیسی میگزین ہے، وہ آصم منیر صاحب کے انہی دورے کے اندر کچھ کنسرنز کے بارے میں اور سمجھتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے بہت اہم ترین باتیں کی، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے شاید ایک دفعہ پھر جیسے 1980 میں ہوا تھا، 79 کے 80 کے بعد ہوا تھا، یا پھر اس کے بعد 2002 میں ہوا تھا، شاید ہم ایک دفعہ پھر ایک ایسی جنگ کا شکار ہو جائیں کہ جس جنگ سے ہمارے پاس سوائے اس زمین کو آگ میں جلنے کے اور کوئی نتیجہ واپس نہ آئے۔ فن پالس میگزین جو ہے آصم منیر صاحب کا تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ he does not come from the military family۔ مطلب ایک تو بات اچھی بات کہتے یہ ہے ہمارے لیے کہ وہ اس کی کوئی ملٹری فیملی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ سا آدمی ہے، نہ اس کا کوئی باپ دادا جرنیل رہا ہے، نہ ایون سپاہی رہا ہے۔ not an alum of the prestigious PMA کاکول۔ پی ایم اے کاکول کے ساتھ بس کاکول سے اکیڈمی سے نہیں پڑھا ہوا، جہاں سے اس کے بڑے بڑے بزرگ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ few known links to the west like other generals who attended US and British trainings۔ بہت کم ان طرح کے لنکس بھی نہیں تھے اس کے پاس امریکہ کے اندر جب باقی لوگوں کے اندر۔ اور ایک اور چیز کہتا ہے کہ ڈیپلی ریلیجیس، بہت زبردست قسم کا ریلیجیس ہے۔ اس کی اور سٹرینگس میں وہ لکھتا ہے کہ سعودی عرب میں اس نے اپنا سرو کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کافی حد تک وہ ٹھیک نظر آتے ہیں۔ آصم منیر صاحب ان جنرلوں میں سے ہیں جو بہت کم جن کو اس طرح کی وزٹ میسر آئی۔ آپ کو دیکھیں کہ جنرل باجوہ پوری زندگی رہے اور نہیں وزٹ کر سکے، سرکاری طور پر اس کا وزٹ نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے
جنرل کیانی گئے تھے اپنی ایکسٹینشن کے دوران، اور وہ ڈائریکٹ اریسٹ جو کتاب بڑی مشہور ہے، اس کے اندر واقعات لکھے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، لیکن اس کی ایکسٹینشن کی بھی اپروول جو ہے چونکہ امریکہ دیتی ہے، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہ ہیلری کلنٹن سے آ کے ملے، اور انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر کتاب نکالی اوباماز وار، اور وہ کتاب نکال کے کہا کیانی صاحب نے کہ یہ میں کتاب اب پڑھ لی ہے، اب میں آپ کو سمجھ گیا ہوں آپ کی اسٹریٹجیز اور پالیسی کیا ہے، جس پہ ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ پھر وہ اس کے بعد اس سے ملے، مائک مولن سے ملے، تو اس نے بڑے مزدار فکرے اس کے اندر آتے ہیں کہ یو آر دا ایکچوئل رولر اینڈ دی ایکسٹینشن وچ یو آر انجینئرنگ، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انجینئرنگ تم اس کا چکر چلا رہے ہو جو اس کے ساتھ مل کے یوسف زائی گیلانی کے ساتھ، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہاری ملاقات اوباما سے ضروری ہے، لیکن اوباما کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ تو نہیں مل سکتے، ظاہر بات تم آرمی چیف ہو، اگر کوئی صدر وزیر اعظم ہوتا تو ہم ملوا بھی دیتے۔ تو پھر اس کو کیانی کو اورنج روم کے اندر بٹھایا گیا، تو اچانک اوباما نے گزرتے ہوئے وہ اورنج روم میں جوں جھانکا اور کہا کیانی یو آر ہیئر، تو وہاں سے اس نے کہا کہ اس کو اپروول جو ہے وہ اس کو مل گئی اور وہ آ گیا۔ اب یہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت جو ہیں اعظم منیر صاحب یہ اتنے خوش قسمت اس مسئلے کے اندر ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ 13 ماہ کے اسٹینڈور میں 2 دفعہ مائیکل کوریلا جو ہیں، جو کہ ان کو جو ہے بیسیکلی کمانڈ آف دا سینٹرل کمانڈ جو ہے جو فلوریڈا میں ہے، اس کے سربراہ ہے، وہ 2 دفعہ پاکستان آ کے اس سے ملے ہیں، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دفعہ انہوں نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے خود فون پر بات کی، اور خود ادھر سے فون پر بات کی گئی۔ یہ ہو کیوں ایسا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جو 11 دسمبر کو پہنچے ہیں، تو انہوں نے جو پہلی ملاقاتوں میں سے جو 5 وزیر دفاع جو ہے لائیڈ آسٹن ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، اس کے بعد اس سے ملاقات کی ہے، پھر وہ اس کی جو ڈپٹی سیکرٹری جو ہے اس کی فارن آفس کی، اس سے ملاقات کی ہے۔ ایک تصویر بہت عام جو اس وقت اخباروں میں ہے، پیچھے وہ جنرل ناصر منیر، اس کے ساتھ ہمارے ڈی جی ISI کھڑے ہیں، اور ساتھ ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور دور CIA چیف ہے ایک طرف، اور اس کے ساتھ وکٹوریہ نلن ہے جو کہ وہ انڈر سیکرٹری ہے پولیٹیکل افیئرس کی، وہ وہاں پر کھڑی ہے۔ تو وہ ذرا سے دور سائڈ پہ ہیں، یہ تینوں علیحدہ جو ہیں وہ اس وقت ایک ملاقات سی، ایک جسے کہتے ہیں کوریڈور کی ملاقات نظر آ رہی ہے۔ یہ اس میں اندر جو وہ کہتا یہ ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہوگا کیا۔ ایک نیا نام قائم ہوا ہے، جو نام جو کسی طور پر اس وقت دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلامی ریاست خراسان سے۔ اب خراسان کا ایک تصور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں نظر آتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ خراسان سے ایک کچھ لوگ جو ہیں کالے جھنڈے لے کے نکلیں گے، جو کہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے۔ سب سے اہم بات اس آرٹیکل کی یہ بھی ہے کہ جہاں انہوں نے عاصم منیر کی تصویر لگائی ہے، اور وہ تصویر لگائی وہ ایک ٹرک کے پیچھے کی تصویر ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کی ایک وزٹ کی بھی تصویر لگائی ہے، اور اسی ایک آرٹیکل کے اندر انہوں نے لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دورہ جو ہے یہ پورے کے پورے ایریا کے اندر پاکستان کے رول کو ڈٹرمن کرنے کا دورہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم غزہ کے حوالے سے ہمارے کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا، افغانستان کے مقابلے میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا راستہ ہم کیسے روکیں گے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں اس وقت ساری وہاں پر جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز وہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کیسے لے کے آئیں گے۔ یعنی اس وقت عمران خان جو ہے وہ اخبارات کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی کو کیسے آپ ختم کریں۔ اس کے مقابلے میں جو پاکستان کی طرف سے یہ دعوے پیش کیے جا رہے ہیں میٹنگز اندر وہ یہ ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ہم لے آئیں گے۔ اب دیکھیں نا اسٹاک ایکسچینج ہم نے فلاں کر دیا، ڈالر کے ریٹ کو ٹھیک کر لیا۔ آج بھی مجھے اچھی حیرانی ہوتی ہے جب کامران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے الیکشنز اناؤنس ہوئے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہوا۔ کامران خان صاحب پاکستان کی اکانومی کو اسٹاک ایکسچینج سے اور اس سے باہر ہو کے سوچیں۔ یہ تمام معیشتدان جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا اس معاملے کے اندر کہ انہوں نے اس معیشت کے سارے تصور کو صرف ان 2% کے اوپر آ کے سوچا ہے۔
پاکستان میں کم از کم 95% لوگ جو ہیں وہ بینک کی شکل نہیں دیکھتے. پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 0.0000001% کے لوگ ہوں گے جو ایک پرٹیکولر طبقے کو ایڈریس کرتے ہیں، اور آپ اسی کے اوپر ساری بات کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے سسٹینیبل معیشت ہے، جس کے اندر میجورٹی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کو پیسے کی بھی ان کی جیب میں نہ ہو، تب بھی اس وائے نمک اور اس کو ادھار لے کے بھی، نمک اور تیل، باقی ساری چیزیں ان کو کھانا پینا، آٹا، ایک گندم کے سرکولیشن چلتی ہے تو جلاحہ جو ہے وہ اپنا کپڑے بنا دیتا ہے، جوتے بنا دیتا ہے، موچی بنا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ایک بارٹر کسی اکانومی ہے، 95% اکانومی. لیکن چاکدار بات ہے ان کو بتانا ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتا یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کیسے آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسی دوران انٹرسیپٹ نے بھی ہمارے وہ میجر کیس جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ایک آج پھر آرٹیکل نکال دیا، اس نے بتا دیا ہے کہ اس جو ہے یہ تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی صورتحال ہوئی ہی نہیں ہے. میں چونکہ اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ورنہ ہو سکتا کل مجھے اٹھا کے نہ لے جائیں، لیکن دنیا تو ڈسکس کر رہی ہے. پاکستان میں بند کر دیں گے لیکن دنیا جنہوں نے آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے وہ تو ڈسکس کر رہی ہے. اب حالت یہ ہے کہ اسلامی ریاست خراسان کا جو ایک ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے یہ بالکل ویسا ہوا ہے جیسے سب سے پہلے ٹی ٹی پی کا کیا گیا تھا. ٹی ٹی پی وجود میں ہی نہیں رکھتی تھی. جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمیں کہا گیا کہ ایک جو ادارے بن رہے ہیں ان کا نام ہی طالبان والا رکھو تاکہ ہم افغانستان میں سے طالبان کو بدنام کر سکے. یہی صورتحال ہے کہ ان کو خاص طور پہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا وہاں کے عام ٹرائبل سے. اس وقت کوئی تحریک طالبان ٹائپ چیز نہیں تھی جب سے پہلا معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس بیچارے کو بھی ڈرون سے مارا گیا. پھر ڈاما ڈاما والی بات ہوئی، پھر بیت اللہ محسود کے ساتھ معاہدہ کیا. اس وقت بھی اس کی کوئی حیثیت اس طرح کی نہیں تھی، نہ پہلے والے معاملے میں تھی نہ دوسرے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کریٹ ہوئی، اور پھر جب اس کو نواز شریف کے زمانے میں ایک پورا اس کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ شروع ہوا تو پھر امریکہ بیچ میں آ گیا، اور پھر ہم نے 75,000 سے 80,000 لوگوں کی قربانی دی، اور پاکستان آج تک اس میں سے نہیں نکل سکا. یہ بادل پھر منڈلا رہے ہیں. مجھے لگتا یہی ہے کہ اس واپسی کے بعد ہوگا یہ جو بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس پاپولیرٹی کو طاقت سے کچل سکتے ہیں، اور جب لوگوں کوئی حالات میں ہم ڈالر سستا کر دیں گے، ایڈ آ جائے گی، تو پھر ہم لوگوں کو اس پھٹی میں جھونک دیں گے کہ جو افغانستان کے ساتھ جا کے لڑے گی، اور وہ افغانستان جس کے ساتھ چائنا اپنا راستہ بنا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے جو کوریڈورز بلٹ اپ کر رہا ہے اس کو ہم بھی وہاں پر بھی چائنا کو روک لیں گے. لیکن اس کا اگلا جو پارٹ ہے، جو خرابی کا پارٹ یہ ہے کہ غزہ کی جنگ جب پھیلے گی اور وہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ جب ایران میں تک آ جائے گی جو کہ ان کی پلاننگ نظر آتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ ویسی ہی ایک قوت پیدا کی جا رہی ہے، ایک ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے، آرٹیفیشل ہوا، داعش کی طرح اور ٹی ٹی پی کی طرح. داعش کے اندر امریکن سپورٹ بھی تھی اور داعش کے اندر باقی لوکل سیکٹر کی سپورٹ بھی تھی. طالبان کے اندر لوکل سپورٹ بھی تھی، امریکن سپورٹ بھی تھی، تاجکستان کی سپورٹ بھی تھی، ایران کی سپورٹ بھی تھی، اور بھارت کی سپورٹ بھی تھی. یہ جو اسلامی ریاست خراسان کا کانسیپٹ بلٹ اپ کیا جا رہا ہے یہ بالکل وہ، کیونکہ داعش کا نام بھی اسلامی اسٹیٹ ہی رکھا گیا تھا، انہوں نے وہیں بنایا تھا، اسلامی اسٹیٹ آف لیوانٹ جو ہے اس کو انہوں نے بنایا تھا. یہاں پہ وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم کو پھر ایک دفعہ اس جنگ میں جھونکا جا رہا ہے. بس دعا کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ صرف پاکستان کے لیے نہ سوچیں. دنیا کے اخبارات ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ صرف اس لیے امریکہ کے ساتھ ہے کہ ان کے ذاتی مفادات وہاں وابستہ ہیں. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کی جائیداد ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کا کاروبار ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے بغیر قوم کا سودا کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.